مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف آپ کا ختم ہو جائے گا۔ پھر جب داخل مسجد ہو تو نئے سرے سے نیت کرنا ہوگی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کریں گے، البتہ ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں، کر لیجئے۔ پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے، کچھ نماز چاہیں تو پڑھ لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد کھانے پینے، سونے وغیرہ کی اجازت ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 7۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 23۔ آج 23 میں شب ہے، 23، تو اس نسبت سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1442 ہجری کے ذی قعدہ کی آج 23ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اور میرا موٹر وائنڈنگ کا ہی کام ہے، اور میرا سوال بھی حضرت صاحب سے موٹر وائنڈنگ کے حوالے سے کہ جو لوگ کاپر کے پیسے لے کے سلور وائنڈنگ کر دیتے ہیں، اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ در دھوکہ دے رہے ہیں کہ جو طے ہوا، جو بتایا گیا تو وہی ڈالنا ہوگا۔ اگر اس میں اب اپنی مرضی سے تبدیلی کر دی تو گناہ گار ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بھائی صاحب، یہ میں ابھی میری بچوں کی امی مقصد یہ کھانا روٹی بنا رہی تھی، تو یہ روٹی پکتے پکتے ہی جو نا یہ نام جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ہو گیا، اور یہ بھی پک گئی روٹی۔ یہ پوچھنا تھا کہ کیا اس روٹی کو ہم کھا سکتے ہیں؟
اول تو اس کو واضح کہنا میری تو پڑھا نہیں جا رہا ہوں سر، آپ پڑھ چکے. جو بعد میں تھوڑا بڑا کر کے دیکھا ہے اس میں کچھ محسوس ہو رہا ہے، لیکن لگ نہیں رہا کہ اس کو واضح کہا جائے. لیکن دوسری جو تصویر دکھائی ہے اس میں کچھ محسوس سا ہوا ہے. بہرحال یہ کہ اگر واضح لکھا ہوا ہو بڑی سعادت کی بات ہے، اور ظاہر بھائی سے برکت ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام روٹی پر آ گیا. وہ کھانا جائز ہے، بلکہ تبرک ہے، کھا سکتے ہیں. آیتیں لکھے ہوئے تعویذات بھی تو پیتے ہی نہ کھول کے. واضح ہے نہیں. اصل وہ یوں کھینچ کھانچ کے تو بہت جگہ کچھ تو لکھا ہوا محسوس ہو ہی جاتا ہے، لیکن بالکل واضح ہو نا کہ آدمی دیکھتے ہی نظر پڑے تو اس کو یوں لگے کہ یہ لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اب سیزن آ گیا نا قربانی کا، اب اس طرح کے بڑے جانور لائیں گے، اس پہ وہ بعض اوقات تو کھینچ کھانچ کے دکھا دے گا یوں یوں یہ اللہ لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے. دیکھتے ہی نظر آ جائے کہ لکھا ہوا ہو. یہ کب سے چلا آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو. کافی سال پہلے یہاں اعتکاف میں اسی عنوان پر اللہ، لفظ اللہ پر بیان ہوا تھا غالباً، اور پھر یہ کچھ مثالیں دی گئی تھی کہ اینٹ پر، پتھر پر یا ان چیزوں پر اللہ کا نام ظاہر ہوا. تو وہ کسی نے دیکھ لیا، یہ ادھر میرے لیفٹ سائڈ پر کوئی اوپر اسی ٹائل پر، بلکہ ماربل لگے ہوئے، ماربل پر کسی کو نظر آ گیا. اب وہ جمع ہوئے. اب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پر یہ بیان ہوا تھا، لفظ محمد پر شاید، تو اس پر یہ کسی کو نظر آیا. اب میں تو نہیں دیکھ پایا، وہ اس پہ رش لگ گیا اور نعرے اور یہ ذکر اور یہ ہونا شروع ہو گیا. اچھا پھر ہر اینٹ پہ نظر آنے لگا، ہر ٹائل پہ نظر آنے لگا. تو اب یہ کہ جو چیز دیکھو تو سبزی ہے تو بقالہ ہے تو فروٹ ہے، ایسے کہ ایک اس وقت تو ٹرینڈ چلا تھا، کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اب اس میں کافی کمی آ گئی ہے. اب آج کے بعد ہو سکتا ہے کچھ اور کمی آ جائے. اصل یہ کہ اب جنہوں نے یہ روٹی دی وہ میں جانتا نہیں، ان کا ہو سکتا ہے حوصلہ پست ہو، لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے نا، مطلب آدمی مطلب ہے نا کچھ ہو تو سی کہ جس کو دیکھ کر آدمی دیکھ کے تو ہو سبحان اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا ہے. میں توے پہ سینک کے پاپڑ کھاتا ہوں اکثر، اپنے وہ ابلی ہوئی سبزی کھاتا ہوں، اس کے ساتھ تھوڑا میچنگ رہتی ہے اس کی، اسٹیم کی ابلی ہوئی، تو تھوڑا اتارنے میں آسانی ہوتی ہے گلے کے نیچے. تو کبھی کبھی تو واضح نظر آتا ہے، کبھی کبھار. تو میں نے 1-2 بار تو دیا بھی ہے، اسکرین پہ دکھایا بھی گیا. ہر بار مطلب یہ کہ یہ محسوس ہوتا رہتا ہے، تو میں کھینچ کھانچ کے لاؤں گا تو پھر قدر نہیں ہوگی. ایسا ہو کہ نظر آئے پڑھنے والے کو، یوں کہ لگے کہ یہ لفظ محمد لکھا ہوا ہے یا اللہ لکھا ہوا ہے، واضح ہو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کی اور چیزیں میرے پاس کبھی کبھی لائی بھی جاتی رہی ہیں. اس پہ تو کیا لکھا، میں بولوں میں نے اگر تصدیق کر دی نا تو پھر وہ آستانہ کھل جائے گا شاید، اور وہ ہوتا نہیں ہے، تصدیق کرنے ایسا ہوتا نہیں ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ جس کو یوں کہہ دو کہ یار میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھے پڑھا، اس کا حوصلہ تو پست ہوگا. لیکن اب کھوٹی شاباش دینا، اب اس میں نہ میرا کمال نہ آپ کا کمال. کسی کے گھر میں یہ چیز آ گئی تو وہ رب کا کرم ہے کہ واقعی وہ ایسا ہے. تو ایک جگہ میں نے سکھر میں مسجد میں مولانا محمد رفیق صاحب رحمت اللہ علیہ دعوت اسلامی سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کی مسجد میں میری حاضری ہوئی تھی. تو ادھر واقعی یعنی کہ لفظ محمد ایک اس پہ لکھا ہوا تھا اپنے ماربل پہ غالباً، اور اس کو انہوں نے لکڑی کی فریم سے وہ کر دیا تھا
واضح یعنی وہ مطلب نمایاں یا ہائی لائٹ جو کہتے ہیں وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ واضح تھا. مزہ آ جائے آدمی کو دیکھ کر. یہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ایسا واضح ہوتا ہے, ہر بار نہیں ہوتا جو یہ لوگ بتاتے ہیں نا. اسی طرح کہ اب قربانی کے جانوروں میں بھی واضح عام طور پر نہیں ہوتا, خالی بولتے ہیں کہ یہ یوں تو ٹکڑے جوڑیں گے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, تو چل نہیں سکیں گے. اپنے یہاں تو بچھے ہی ماربل ہے اپنی فیضان مدینہ میں, تو جگہ جگہ سے نکلے گا نام لکھا ہوا, یعنی یہ محسوس ہوگا تو آپ جو کھینچ تان کے تو ہو ہی جائے گا نا. ہاں جہاں واضح ہو تو واقعی اس کا احترام کیا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس دارالفتہ میں آئی تھی پہنچی ہوئی ہستی, کافی ان کو سمجھا رہا تھا لیکن وہ پہنچے ہوئے تھے. واقعی میں ان کو ہر جگہ پہ یہی ہوتا تھا, اللہ کا نام رکھا ہوا نظر آتا تھا. ان کو نظر آتا تھا وہ بولے میرے جسم میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے. کیسے لکھا ہوا؟ تو مجھے ہاتھ دکھایا انہوں نے, یوں کر کے 3-4 دفعہ ہاتھ جھٹکا, پھر یوں کر کے دکھایا. بولے دیکھو یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اچھا دکھایا اس نے, اسی کو نظر آ رہا تھا, جس کو دکھایا اس کو نظر نہیں آیا. میں نے کہا پھر اس طرح میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ شاید کچھ لائنوں سے میرا بھی بن جائے. وہ لائنیں یوں کر کے دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ لائن یوں جا رہی ہے, یہ یوں جا رہی ہے لکیریں, اور یہ اللہ کا نام بن گیا. تو اب ہاتھ کو دھوئیں گے تو پانی جائے گا کہاں؟ اور پھر یہ کہ ارے ہاتھ پہ لکھا تو اس کا ادب تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر جیسا ادب یہ کہ آج کل یعنی کہ وہ تو پھر عرف کے حساب سے, تو ہاتھ کا تو ادب ممکن ہی نہیں ہے نا. اس کا ہر طرح کا استعمال ہوگا. معاذ اللہ مطلب نجاستوں میں بھی بعض اوقات آلود ہوتے ہی ہاتھ, تو بچ ہی نہیں سکتا آدمی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ کچھ جو قربانی کے جانور وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان پر بھی لکھا ہوتا ہے, تو ہم ایک دکھا رہے ہیں. سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میں نے یہ قربانی کا جانور لیا جس پر لفظ ماشاءاللہ لفظ محمد, یہ لفظ محمد واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. تو امیر سنت سے گزارش ہے کہ رہنمائی فرمائیے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت کی احتیاطیں عنایت فرما دیجیے. اس میں تو نظر آیا ماشاءاللہ محمد, کسی میں نظر آتا ہے کسی میں نظر نہیں آتا, تو اس میں نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. اب اس کو ذرا وہ لٹائیں گے تو اسی طرح جس طرح سنت ہے, اور یہ ہے الٹی کروٹ پر لفظ محمد لکھا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب اس پر کام کیا جائے گا, کھال ادھیڑی جائے گی یا ذبح کیا جائے گا, تو خون تو اس پہ لگنے کا پورا امکان ہے, جتنا ہو سکے بچائے. اب کھال ادھیڑ کر بھی اس کا جو پیس ہے نا وہ نکالنا ہوگا, ورنہ تو کیا وہ اس کو گھسیٹیں گے, اور اس کا پروسیس جو ہوتا ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے. ادب تو اس میں ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ تھوڑا کرنا پڑے گا, تھوڑا سا قیمت میں فرق آئے گا, لیکن لفظ محمد یہ انمول ہے, انمول ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اتنی بڑی دولت ہے یہ. یوں 200-500 روپے کا ہو سکتا ہے کہ کھال میں دام میں فرق پڑ جائے, اور یہ پتہ نہیں کہ آج کل کھال کا کیا ریٹ ہے. یہ تو خیر یہ پرانی ہے, پہلے بھی چلی ہے یہ غالباً, یہ تو ہضم بھی ہو گئی ہوگی. اب یہ ایسا اگر کبھی ہو نا تو یہ پیس الگ کر لینا چاہیے, اس کو سکھا کر اس پر جو بھی پروسیس ہے اس کا کر کے احترام کے ساتھ اس کی فریم بھی لگائی جا سکتی ہے یادگار کے طور پہ. مگر اس پہ لکھیں کہ یہ ہم نے فلاں سال, تاریخ لکھی ہو, سن لکھا ہو کہ ہم نے یہ قربانی کی تھی, یہ اس کے جانور, یہ ایک آپ کے پاس علامت رہے گی. ورنہ خالی لکھ دیں گے نا قربانی کے جانور کا, وہ پھر پتہ نہیں چلے گا برسوں کے بعد کہ یہ کیا ہے. جیسے ہمارے یہاں لکھتے ہیں یہ آج کا منظر ہے, وہ سوشل میڈیا میں چلتا ہے, یا آج کا منظر ہے یا کل کا منظر ہے یا پرسوں کا. اس کی لائف بہت ہوتی ہے. اصل جو بھی مناظر ہوں, یہ ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں تہجد کا منظر, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تہجد کا منظر آج کا. اب وہ کل پہنچے گا, کسی کو پرسوں پہنچے گا, اب پتہ نہیں آج کا یا پچھلے سال کی کوئی آج تھی اس کا ہے, پتہ نہیں چلتا نا. اس لیے ڈیٹ لکھنے کی عادت سب کو ڈالنی چاہیے. میں عرض کرتا رہتا ہوں, تو
یوں مطلب اب جو دیگر ہمارے دعوت اسلامی والے انہوں نے بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے انشاءاللہ سنیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، لکھنے سے یادگار باقی رہتی ہے۔ جامعات المدینہ والے بھی کچھ نہ کچھ وہ چلاتے رہتے ہیں، آج کا، کل کا، پرسوں کا، تو کل پرسوں تو یہ جس دن لکھا اس دن ہے نا، اس کے بعد جو 2 سال کے بعد بھی آپ کا پرسوں ہی رہے گا اس پہ لکھا ہوا، 10 سال کے بعد بھی کوئی دیکھے گا تو پرسوں ہی لکھا ہوگا اس پہ، کون سا پرسوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ ہاں بھائی، ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعویل لی جائے گی، یعنی وہ اس طرح لکھا ہوا نہیں کہ ہم کو نظر بھی آئے، یعنی جو بھی کائنات، ساری کائنات یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی۔ لولا لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو یہ نہ افلاک، نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمینوں کو پیدا کرتا، اس طرح کی روایت ہے۔ تو یہ ہر شے جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ جی ہاں، اول ما خلق اللہ نوری، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مصنف عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری کے بھی استاد تھے اس میں، لیکن اب مطلب یہ حدیث پاک کسی خائن نے، کسی گستاخ نے اس کو نکال کر چھاپی ہے کتاب، جس کا رد کیا علماء نے، اور پرانے نسخوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نور مصطفیٰ کو کوئی نہیں بجھا سکتا یار، کون بجھا سکتا ہے؟ بس وہ ہے مطلب اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ ہر اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت جابر نے عرض کیا تھا بارگاہ رسالت میں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا پیدا کیا تھا، بلو ما خلق اللہ نور نبی، یہ کا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یوں سب پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کی گئی، تو یوں ہر شے پہ لکھا ہے نام محمد۔ یہ اس کی تعویل سمجھ میں آتی ہے اس شعر کی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کلمتم جیت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی۔ مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب
माशाअल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे मनाजिर हमने देखे। अल्लाह पाक इन सब बच्चों को बच्चियों को बामल आलिम आलिमा मुफ्तिया मुफ्ती मुबल्लिगा मुबल्लिग बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। की जगह मैसर ना हो तो क्या इन्हें जला सकते हैं? जलाना बेहतर है। जलाने का कहीं पढ़ा नहीं, दफन करने का पढ़ा है। अब बाल दफन नहीं कर सकते तो बाल वालों को कहाँ रखोगे? फौत हो गए तो कहीं तो दफन करोगे ना, तो वहीं बाल भी दफन कर दो। कब्रिस्तान तो मिल ही जाता है ना आखिर। कई जगह हर गांव में हर शहर में आमतौर पर कब्रिस्तान होता है, गांव से बाहर होता है गांव का कब्रिस्तान। उमूमन शहरों के अंदर हमारे जैसे कराची में कई कब्रिस्तान है, तादाद ही नहीं पता मेरे को, बड़ा शहर है। कोई भी ऐसा वीराना हो, ऐसी जगह हो तो अपने घर में ही दफन करना जरूरी नहीं है, बल्कि घर में भी अगर कोई पार्क वगैरह होते हैं, बादों के कुशादा जगह होती है, या कच्ची आबादियों मकान देहातों वगैरह में या कच्चे कच्चे मकान होते हैं, तो उनको खुली जगह होती है घर के अंदर, उसी को खोद के बकरियां पालते हैं जहाँ ये लोग, तो उसको थोड़ा गड़ा करके उसमें बाल डाल दे, फिर बंद कर दे। इसके लिए वो तो है नहीं कि तो गुस्ल कफन और बाकायदा उसकी कब्र बनानी, ऐसा तो नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के जरिए जो सवालात हमें मिल रहे हैं, कसम खाकर कोई वादा करके फिर कसम तोड़ देता, इस बारे में शरीयत क्या हुक्म अता करती है? बिला उज़्र अगर कसम तोड़ता है तो जाहिर है कि इसकी तो शरीयत में मुमानत है, कसम खाए उसको पूरी करनी है। अब अगर कोई ऐसा मामला है कि इसने जो कसम खाई है, अब इससे बेहतर काम है ये कि कसम तोड़ने में इसका बेहतरी है, तो अब ये कि पहले कसम तोड़े और वो काम करे, उसके बाद उसका कफ्फारा दे दे। मजीद आप कसम अगर वही शरई कसम है तो फिर हुक्म यही है जो आपने इरशाद फरमाया है कि पहले वो कसम टूटेगी, फिर इसके बाद कफारा उसे देना होगा। ये कहते हैं कि क्या कबूतर किसी घर में अपना घोंसला बना ले तो उनके घोंसले को ख़त्म कर सकते हैं? घर में गंदगी भी होती है, और क्या ये मालूम करना चाहते हैं कि घर के बच्चों की जिन्नात और शैतान से क्या इन कबूतरों के जरिए कोई हिफाजत भी होती है? ये अपने कबूतर या दीगर परिंदे घर में घोंसला बना ले तो इनको सफाई के लिए नोच कर फेंक सकते, अलबत्ता अगर इनके बच्चे उसमें हैं तो फिर बच्चों का इंतजार करें कि बड़े होकर उड़ जाएं, अब सफाई कर ले, ये इसका मसला है। बाकी वो कबूतर घर में हैं या तो जिन नहीं आते वगैरह, इसकी रिवायतें तो देखी हैं, लेकिन उसका यानी सनद के एतबार से वो मजबूत नहीं है, इसलिए इनका बयान करना मुनासिब नहीं है। आप कुछ फरमाएंगे? रिवायतें तो है इस तरह की, लेकिन असनाद इसकी कलाम है, ज्यादा कलाम है असनाद पे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला। मालूम करना चाहते हैं कि अगर किसी इमाम साहब की शादी टूट जाए, अब यहाँ टूटे का लफ्ज है, अब वो तलाक हो सकती है, इससे मुराद हो यानी इमाम साहब का घर टूट जाए। टूट तो सकती है, शादी टूट तो क्या इसके पीछे नमाज कुफ्र बक दिया उसने, ऐसा जो सही कुफ्र था और उस पर नाफिज हुआ वो कुफ्र, तो अब निकाह टूटेगा बराबर। अब किसी इमाम साहब की शादी टूट गई जो ये कहना चाह रहे हैं, तो क्या उनके पीछे नमाज हो जाएगी? नऊज़ो बिल्लाह को मुर्तद हो गया और निकाह टूटा उसका, तब तो न उसके आगे होगी न पीछे होगी। एक मिसाल है कि मतलब अब तो उसका नमाज से क्या ताल्लुक, उसकी खुद अपनी नमाज नहीं है, ना अजान है उसकी, वो तो किसी काम का नहीं है, तो ढेले के काम का भी नहीं है। पत्थर के लिए भी पत्थर अच्छा इससे, अल्लाह नऊज़ो बिल्लाह को मुर्तद हो जाए तो उसके पीछे नमाज का क्या लगे भिड़ के। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे और किसी के साथ ऐसा हो तो उसको तौबा की शहादत बख्शे।
توبہ بھی آپ نے- کرنی ہے, کلمہ پڑھنا ہے, نئے سرے سے اسلام میں داخل ہونا ہے, اب نئے سرے سے نکاح بھی کرنا ہوگا اس کو. اگر کوئی ایسا طلاق وغیرہ ہو گئی, گھر ٹوٹ گیا, طلاق 3 دے دی, اور اس میں اگر اس نے طلاق دے دی تو وہ امامت کا اس سے تعلق نہیں ہے. امامت اس کے بجائے نماز تو درست ہے. یہ آپ نے جو بھی بات کی ہے, لوگ اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے ذکر کے دوران اللہ پاک سے متعلق کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کریم کے مطلب نہیں کرنا چاہیے, ان کو الفاظ نہیں ایسے بولنے چاہیے کہ اللہ پاک دیکھو یوں بھی اللہ کرتا ہے نا, اللہ یوں بولتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اللہ کا معاملہ ایسا ہے نا, اللہ نے ایسا تھوڑی کو کہا ہے. تو یہ پچھلے دنوں کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں, ملاقات وغیرہ ہوتی ہیں تو وقت وہ کچھ نہ کچھ عرض کرنے کا موقع مل بھی جاتا ہے, تو کچھ لوگ یوں سمجھ بھی جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو ہے, لیکن ایک تعداد ہے جو شاید اس معاملے میں سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی, اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ وہ بھی ہاں میں ملا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک بعض اوقات محبت آدمی ہوتا ہے وہ بول دیتا ہے, آفیسر ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے یا بہت زیادہ مالدار ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے وہ بول دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کرتے ہیں ہم, اس کے تعلق سے جب کو بات کرتے ہیں تو اس میں کتنی زیادہ ایک احتیاط کرنی چاہیے ایک مسلمان کو. ابھی آپ نے ایمان کے تعلق سے جو بات کی اللہ کی, آپ شاید یوں بولنا چاہتے ہیں اللہ پاک یوں نہیں بولتا, اللہ پاک یوں بولتا ہے, کچھ نہ کچھ اس طرح. اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ خالی دین کے ہو کر نہیں رہ جاؤ, دنیا بھی ساتھ میں ہو. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ایسا بھی ہے, ایسا بھی ہے, اس طرح کی. یہ کہ اللہ پاک کے بارے میں جب بھی بولے تو کنفرم معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ پاک نے ایسا فرمایا ہے. جان بوجھ کر اللہ پاک کی طرف کوئی بات منسوب کرنا یہ جائز نہیں ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کرنا جائز نہیں ہے, یہ گناہ کے کام ہے. وہ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا ہے نا, یہ آیت ہے قرآن کریم کی. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پاک کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے. یہی کہ اللہ نے یوں بولا, اللہ نے بولا بولتے ہیں, بعض وہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے. اب یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ دین کے ہو کر مت رہ جاؤ, دنیا کو بھی ساتھ رکھو, کہاں کہا ہے اللہ پاک نے؟ تو پھر مثال دیں گے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دیکھو اللہ نے پہلے دنیا کا بولا کہ دنیا کا خیال رکھو, بعد میں دین کا. نعوذ باللہ من ذالک. نہ ترجمہ آتا ہو قرآن کریم سے اس طرح اپنی سڑی ہوئی کھوپڑی سے استدلال کرنا حرام, جہنم لے جانے والا کام. تو یہ کہ بالکل چلا رہے ہوتے ہیں, اور یہ بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا, یہ مفتیوں کے بھی مفتی ہوتے ہیں. اگر کسی مفتی کا قول یہ بات بھی بتاؤ نا, مولانا وہ کیا سمجھ پڑے, ہم نے کوئی دھوپ میں سفید بال نہیں کیے, تجربے کی بھٹی میں سفید بال کیے, لے ہو گیا نا. اور جہنم کی تیاری ہے بس ایسے لوگوں کی. کفریات بکرے ہوتے ہیں, ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا, سمجھائیں گے 2-4 اور کفر داغ دیں گے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی حال ہی میں ایک شخص نے کہا کہ اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں اور سوشل میڈیا یوٹیوب پر تو مطلب اسکالرز کی باتیں مل جاتی ہیں دین کے تعلق سے, تو تفسیر کے تعلق سے. ایک میں آپ خلاصہ عرض کر رہا ہوں, شریعت و دین کے تعلق سے تو اب مطلب کافی ایزی ہو گیا ہے بات کو سمجھنا, دین کو سمجھنا. کافی مطلب کوئی کوشش کرے تو اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. کوئی ویڈیوز جس موضوع پر ویڈیوز موجود ہیں اور اسلامک اسکالرز تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تاثر اچھے جہنم میں جانا بھی ایزی ہو گیا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے جہنم میں جانا ایزی ہو گیا. جس کو چاہو مفتی بنا دو, جس کو چاہو رہنما بنا دو, یہ جہنم کی طرف کھینچ رہے ہیں. میرے بولے بھالے اسلامی بھائیوں, ایسا نہیں ہے. آپ کو اگر لینا ہی ہے نا کسی رہنما سے تو پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ یہ عاشق رسول اہل سنت ہے اور مستند ہے, شریعت کے مطابق بات کرتا ہے, قرآن و حدیث ہی کی بات کرتا ہے, اور ہے عاشق رسول سنی پکا. اس سے تو بے شک آپ لیں گے تو وہ تو جنت کا راستہ دکھائے گا.
باقی جو لگا ہوا نا سوشل میڈیا پہ، جو منڈی یا منڈا لگا ہوا ہے نا، یہ تو مطلب آخرت کے لیے تباہ کار لگا ہوا ہے. جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ اسلام کی تعویل کر رہا ہے، اور جو سمجھ میں آتا ہے وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے. جس کو دیکھو وہ بالکل یہ کھول کے بیٹھے ہوئے اور سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں. اب متاثر کرنا بہت آسان ہو گیا. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک شخص اب کسی کے سامنے قرآن کریم کھولے اور پھر یا اس کے سامنے بخاری شریف کی کتاب کھلی ہو، دیکھو میں بخاری میں پڑھ رہا ہوں، دیکھو میں مسلم میں پڑھ رہا ہوں، کتنی مشہور ہے، سنا ہے نا مسلم بخاری تم نے، ہاں وہ پڑھ رہا ہوں، دیکھو یہ دیکھو دیکھو یہ دیکھو. اب کوئی قرآن کریم کھولے، اس کی آیت پڑھے، پھر ترجمہ بھی پڑھے، تو یہ بندہ سوچتا نہیں کہ یار یہ اس قرآن کریم کو پڑھ کر اس کے حدیثوں کو یا حدیث یا اس کے معنی کو پڑھ کر وہ بیان کر رہا ہے جو اس سے پہلے کسی عالم بزرگ نے بیان کیا ہی نہیں. اسی کی سمجھ میں آیا اس صدی کے اندر، کسی اور کی سمجھ میں آیا ہی نہیں. اس کو کیسے ہم سمجھائیں گے آپ؟ قرآن کریم کے بارے میں ارشاد ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ ہم نے اسی کے ساتھ وہ بہت سو کو گمراہی میں رکھتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. بہت سو کو گمراہی میں پھنسایا، گمراہی میں ڈالا یا بہت گمراہی سو میں کو رکھا. گمراہی میں گرایا، اور اسی سے بہت سو کو ہدایت کی راہ پر لگایا. تو قرآن کریم سمجھنے کے لیے بھی تو عقل سلیم، علم دین کی کوٹنگ کی بھی ہونی چاہیے، اور اس کے شرائط، تفسیر کے لیے شرائط اتنے کڑے. میں نے جب دیکھے نا شرائط تو میں سر پکڑ لیا کہ یہ گلی گلی مفسر بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کو دیکھو ادھر در سے قرآن ہو رہا ہے، ادھر در سے قرآن ہو رہا ہے. ان کو پوچھا جائے کہ تفسیر کے شرائط کتنے اور کون کون سے، شاید ایک آدھ بھی نہ بتا پائے ہیں مفسر. تو جس کو تفسیر قرآن کرنی ہے نا، کم از کم وہ قرآن اچھی طرح پڑھ سکتا ہو، اردو اچھی طرح پڑھ سکتا ہو. وہ جو لکھی ہوئی تفسیر ہے، مثال کے طور پر تفسیر جنان اپنی جو ہے، تفسیر صراط الجنان، وہ دیکھ کر پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ پڑھ کر ایز اٹ از پڑھ کر تو سنا سکتا ہے. کیونکہ چنانچہ کرنے کی شریعت اس کو اجازت نہیں دے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے. یہ سب کرنے کی ظاہر کی ضرورت نہیں ہے، جو لکھا ہوا پڑھ کے سنا دو. اب ایسی تفسیر تو ظاہر آپ کو کوئی تو پبلک جمع نہیں ہوگی، یہ تھوڑا چٹپٹی باتیں کریں گے مفسر صاحب تو لوگ آئیں گے نا، جمع ہوں گے نا، چٹپٹے قصے سنائیں گے، اپنے تجربات بیان کریں گے، تو لوگ جمع ہوں گے. اور اس طرح کا لگا ہوا ہے. عورتیں تفسیر دے رہی ہیں بھائی، ہے کچھ کہنے کا. تو ایسے بس وہی جو میں نے عرض کیا نا، جو جائز صورت ہے دیکھ کر، وہ بھی عاشق رسول پکے سنی عالم دین کی تفسیر تو پڑھ سکتے ہیں. باقی الحمدللہ ہمارے پاس تو ہے تفسیر، صراط الجنان، کنز الایمان، نور العرفان، یہ تین ہمارے مشہور تفسیر ہیں. خزائن العرفان، کنز الایمان کے ساتھ خزائن العرفان، یہ تفسیر یہ ہمارے یہاں پڑھی بھی جاتی ہیں الحمدللہ. گھروں میں بھی بہت سے ایسے بھائیوں کے گھروں میں یہ مل جائیں گے الحمدللہ. یہ جھوٹ کے تعلق سے کسی نے بھیجا صراط الجنان جلد 8ویں کے تحت کے حساب سے بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا جائے. مثلا یوں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، یہ ان کی شریعت ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طرح فرمایا ہو اور نہ ہی وہ چیز ان کی شریعت ہو. یعنی یہ بھی ایک صورت ہے جھوٹ بولنے کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ بھی گویا اللہ پر اسے جھوٹ باندھا کہ اللہ کے نبی صرف وہی فرماتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک حرف بھی یہ نہیں بولتے. ہماری طرح تھوڑی منہ پھٹ جو ہم لوگ ہیں لگے رہتے ہیں، جو منہ میں آیا وہ
ठा करके मतलब डाल दिया सोशल मीडिया में। अल्लाह के नबी ऐसे नहीं होते। अल्लाह पाक हकीकी मानों में हमें गुलाम नबी बना दे, गुलाम रसूल बना दे, आशिक रसूल बना दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। काबातुल्लाह शरीफ के गिलाफ मुबारक को चूमना कैसा, कहते हैं हदीस की रोशनी में जवाब अता कीजिए। बिल्कुल हदीस की रोशनी में ही जवाब दे रहा हूं मैं, अच्छा, और कुरान की रोशनी में जवाब दे रहा हूं। निचोड़ ये है कि जिस चीज से अल्लाह रसूल ने मना नहीं किया वो जायज है। ये उसूल, इस उसूल की कोई भी मुखालफत नहीं कर सकता। तो यूं मतलब है कि अगर मना नहीं है तब भी खिलाफ चूमना जायज हो गया। बच्चे को चूमने का किस हदीस में है? बच्चा चूमते ना, और ना जाने क्या क्या चूम रहे होते हैं। तो ये कि ठीक है बच्चा चूमना हो सकता है, हदीसों में होंगी भी इस तरह की हदीसें। मैं एक समझाने के लिए कर रहा हूँ, ना भी हो तो भी हम तो चूमेंगे ना बच्चा, तो कि मना तो नहीं है ना। वरना तो ये कि अब ये लेंथर की मस्जिद खड़ी हुई है, ऊपर पंखे लटके हुए, कौन सी हदीस में लिखा है कि लेंथर की आरसीसी की मस्जिदें बनाओ और इस पे पंखे लटकाओ? अब तो एसी एयर कंडीशन मस्जिद होती है। मस्जिद नबवी शरीफ एयर कंडीशन है। व्हाट इज दिस? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना ऐसी मस्जिद थी, ना ऐसी मस्जिद बनाने की कोई मतलब है कि वो फरमाया है, कोई ऐसा साबित कर दे फरमाया है ऐसी मस्जिद बनाना एयर कंडीशन, और मोटे मोटे कारपेट बिछाना ताकि सजदा मत करो, कुश्ती लड़ते रहो, खुशू नमाज का जो इसकी रूए ढूंढते रहो। ये कालीनों पे कुछ खुशू थोड़ी आता है, बड़े बड़े मोटे मोटे कारपेटों पर ये बिछे हुए। व्हाट इज दिस? कुछ कोई नहीं बोलेगा। गिलाफ काबा चुभने का बोला, ये तो अच्छा हुआ, मजार की चादर चुभने का नहीं पूछा। बहरहाल ये कि गिलाफ काबा चुभने में कोई हर्ज नहीं है, इसकी कोई मुमानत नहीं है, और किसी काम का मना ना होना ये उसके जवाज की दलील है। यानी किसी काम के अदम जवाज की दलील ना होना खुद दलील जवाज है, जायज होने की दलील है, मना नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह 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 अल्लाह। लाखों लाख आशिकान रसूल हाँ इस हर साल जाते रहे हैं, और इस साल स्पीड ब्रेकर लग गए। स्पीड ब्रेकर नहीं बल्कि दरवाजे बंद कर दिए गए बाहर वालों के लिए। बाहर वाला तो कोई भी नहीं है अब तक की इत्तला के अपनी मुताबिक। अफवाह है, मेरी अफवाह तो है थोड़ी बहुत। मैं इस साल महफिल मदीना कर रहे हैं, ये आप कर तो रहे कर। तहरीर तो भेजी थी मैंने आपको। जी हाँ मुझे याद है। नहीं सबको नहीं पता कि मतलब अच्छा फिर ये कि जिसको वहां से बुला हुआ है, कोई हुकूमत कोई गवर्नमेंट कोई रोक के तो दिखा वो रूहानी रस्ते भी तो है ना, उसके लिए कोई दरवाजा है ही नहीं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हर साल होते हैं, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल हज में होते हैं, मिज़र अरफात होते हैं। है किसी में ताकत जो इनको रोके? है कोरोना की मजाल इनको छू सके? हालांकि दोनों जाहिरी तौर पर हयात हैं अंबिया किराम, ये भी बता दो, जाहिरी तौर पर भी इनको अभी मौत ने छुआ नहीं है, जाहिरी जिंदा है जैसे हम लोग जिंदा है। हर साल होते हैं। है कोई रोकने की ताकत किसी में? है कोई मांगने वाला इनसे वीजा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो रब जो चाहे वो करे। बेशुमार औलिया किराम की हाजिरियां होती हैं वहां। तो ये कि जिसको मतलब रब चाहे वो अब भी जाहिरी दरवाजे बंद हो तो क्या हुआ, जा तो सकता है ना। बुलावा हो तो फिर रूहानी तो रूहानी, जिस्मानी भी बुलावा आ जाए तो बेशक फिर जिस पर करम हो जाए तो कोई ना कोई असबाब हो जाए और वो पहुंच जाए। वाह। या खुदा हज याद उम्रा, याद अरफात, याद मुज़दलिफा, याद मिना। इंशाअल्लाह कल महफिल मदीना है, कल 4 जुलाई इंशाअल्लाह रात
9:45 بجے انشاءاللہ محفل مدینہ کا سلسلہ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ سے براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا، اور انشاءاللہ عاشقان رسول کو بھی محفل مدینہ میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ کچھ حضور ہو سکتا ہے کہ اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں اس تعلق سے سوال ہو، تو یہ ارشاد فرمائے کیا یہ محفل مدینہ میں جو شرکت ہوگی تو آپ یہیں ہوں گے یا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ کوئی سامنا انشاءاللہ جہاں محفل ہوگی وہاں میں بھی ہوں گا، جہاں محفل ہوگا وہاں آپ ہوں گے؟ گلاس نہیں ہوں گے۔ اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ محفل مدینہ کا ابتدائی وقت تو میں نے عرض کر دیا، کوئی اس کا اختتامی وقت بھی ہوگا؟ بڑے عرصے کے بعد تو مجھے موقع مل رہا ہے، میرا جذبہ تو کہ میں ساری رات دیوانوں میں مدینہ کرتا رہوں۔ دیوانے شاید بھاگ جائیں گے، یار صبح چھٹی نہیں ہے نا، اگر میری تو کوئی نوکری نہیں ہے، میری اللہ ہمت دے طاقت دے تو میرا تو ذہن ہے کہ شب پیر ہے تو دیوانوں کا سحری بھی کروں میں، اگر یہ دیوانے تیار ہوتے ہوں تو، اور پیر شریف کے روزے کی سنت بھی ادا ہو جائے، اور بس کل ایسا مدینہ ہو کہ بس ساری رکاوٹیں ہٹ جائیں۔ کاش ملاقات کا بھی کسی کا ہو سکتا ہے ذہن ہو کہ ملاقات کا جب ذہن سامنے ہو رہا ہے تو پھر ملاقات بھی ہو جائے؟ نہیں، ملاقات کا ذہن نہیں ہے، رات رکنے کا ذہن ہے۔ اللہ مجھے صحت دے، ہمت دے، ماشاءاللہ نیت ہے رکنے کی۔ انشاءاللہ آپ ہیں تو پھر خوف کیا، آپ بھی تو ہوں گے نا، تعاون ہوگا نا آپ کا تو انشاءاللہ مل جل کے وہ چلاتے رہیں گے دیوانوں کو انشاءاللہ۔ روزہ بھی اگر انتظام ہو گیا سحری کا انشاءاللہ ہو جائے گا انتظام، انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے تو شاید نہیں ہوں گے، کل دوسرے ہوں گے دیوانے، کیوں یہ نہیں بھی آئیں گے، یہ بھی ہوں کل آئیں گے تو سحری بھی کریں گے کل۔ او باپ رے، اتنے سارے کل روزہ رکھیں گے تو بہت ساری دیگیں پکانی پڑیں گی۔ اور یہ طلبہ کرام، ان کی تو پیر کو چھٹی توڑی ہے، یعنی جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ایک تعداد ہے طلبہ کی، لیکن بہت عرصہ کے بعد موقع تو ان کو بھی نہیں مل تو رہا ہے۔ چھٹی جامعۃ المدینہ کی تھوڑی ہوگی، کل پیر کو چھٹی نہیں ہے، ان کا تعلیم کا سلسلہ تو بالکل نہیں ماشاءاللہ یہ جو اعلان ہوا اس کے بعد تو کئی شہروں سے بھی اسلامی بھائیوں نے آنے کا مطلب ارادہ ظاہر کیا ہے، اور امید ہے کہ کل، کیونکہ کافی عرصے بعد یوں براہ راست زیارت کا بھی سلسلہ ہے تو انشاءاللہ وہ برکتیں لوٹیں گے۔ یہ حسرت سے دیکھ رہے ہیں شاید، یا ویسے ہی بیٹھے میں منہ لٹکا گئے، غم مدینہ شاید۔ ہاں، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کل کی رات تو اللہ کرے کہ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ اس کو پانا نصیب ہو جائے۔ نہیں، ویسے میں سوری وضاحت کروں، یہ عوام پھر بولیں گے یار تو ساری رات بٹا کے رکھیں گے، سب کے لیے ساری رات نہیں ہوگی، یعنی یہ ذہن ہے کہ ہم 12 بجے ان کو نہیں صلاۃ و سلام کر کے فارغ کر دیں، تاکہ جن کو جانا ہو چلے جائیں، نوکری دھندا گھر کی مجبوریاں، اور پھر ہم یعنی کہ دوسری نشست جو ہو نا وہ خصوصی
ایک عمومی ہوتی ہے نا, عمومی مدنی مذاکرہ, خصوصی مدنی مذاکرہ. عمومی 12 بجے کے 12 سے تو تھوڑا ہو سکتا ہے اوپر ہو جائے, تو پھر یہ کہ 12 ساڑھے 12, اور پھر یہ کہ خصوصی جو ہو وہ پھر رات تو ویسے چھوٹی ہے تو 3 ساڑھے 3 بجے سحری کی ترکیب ہو جائے. انشاءاللہ اس طرح ترکیب ہو جائے, یہ سمجھ میں آتا ہے. کیا خیال ہے 12 بجے اگر ہم صلاۃ و سلام پڑھ لیں تاکہ یہ ان کو ہمت رہے آنے والوں, ورنہ یہ آنے سے دیکھو آپ نے فرمایا نا کہ سستی ہو جائے گی, اوپر نیچے تھوڑا بہت اس کے آس پاس ترکیب بن جائے جو آپ فرما رہے ہیں جو ٹائم. لیکن میری درخواست یہ ہے کہ مدنی چینل والوں کو جب تک ہو اس وقت ان کو ساتھ رہنے کی اجازت ملنی چاہیے. مدنی چینل والے میننگ کیمرے والے ہو رہی ہے؟ نہیں مطلب اچھا لائیو سلسلہ ہمارا منقطع نہ ہو, کیونکہ وہ پھر گھروں پہ رہے, جن کو سونا ہوگا وہ سو جائیں گے, جنہوں نے دیکھنا ہوگا وہ دیکھتے رہیں گے. ساری رات لائیو میں شاید اتنی دلچسپی نہیں رہے گی ناظرین کو. آپ بدلتے رہتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر اس میں کوئی سوال جواب کا سیشن ہوگا نا وہ الگ ہے, وہ لائیو ہوگا, اور اگلا کھڑا ہو کر کیا پوچھ لے جی اس کو ہم لائیو نہیں دے سکتے. اس لیے وہ جہاں تک لائیو ہم چلا سکیں گے چلیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ ذوالحجۃ الحرام, پہلی ذوالحجہ سے بھی انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. یہ 10 ذوالحجۃ الحرام یہ مدنی مذاکروں کا رات کو سلسلہ رہتا ہے. اور اب یہ کہ چونکہ اب آئی رہے کل محفل میں, تو کیا اس میں بھی ہے کوئی خصوصی مدنی مذاکرے کی پیشکش؟ یہ بھی ایک دیوانوں کی خوراک ہے. نیت تو ہے کہ انشاءاللہ یہ 10 دن 10 راتیں ہم مطلب یعنی کہ خصوصی عمومی دونوں ہی کریں, اور سحری بھی روزہ نہ ہو, عاشقان رسول روزے رکھیں. 10 دن یہ ذوالحجہ کے تو عبادت کے دن ہے, بہت فضیلت والے دن ہے, بہت فضیلت والے دن. اللہ کریم ہمیں عبادت کا ذوق شوق نصیب کرے. رمضان کی راتیں افضل ہے اور ذوالحجہ کے دن افضل ہیں, 10 دن بہت فضیلت ان کی. صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ عورت کا چچا اس کے لیے محرم ہے یا نامحرم؟ محرم ہے. وضو ہو تو بھی مسواک کرنے کا ثواب ملے گا؟ وضو ہو تو مسواک کرنے کی صورتیں ہیں, جیسے گھر سے باہر آیا تو مسواک کرے, سونے لگا تو مسواک کرے, جاگا تو مسواک کرے. اس طرح کئی مواقع پر مسواک کرنا سنت ہے. تو جن جن مواقع پر سنت ہے رضا الہی کے لیے, اگر وہ کرے گا, نیت یہ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے میں مسواک کر رہا ہوں. جہاں جہاں سنت ہے وہاں یہ بھی نیت کرے کہ رضا الہی اور اتباع سنت میں یا سنت پر عمل کرنے کے لیے میں مسواک کر رہا ہوں, تو ثواب بھی ملے گا, بھلے وضو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک افسوسناک خبر, یہ پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے ہمارے سابق رکن شورا دعوت اسلامی کے, دعوت اسلامی میں مشہور ہے, حاجی اقبال ملیر ہم ان کو کہتے تھے. ان کا گھر ملیر میں تھا, پھر یہ ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ شفٹ ہو گئے تھے. جوہانسبرگ میں یہ بس یہ پرسوں شاید رات کو انہوں نے کہتے ہیں تہجد پڑھی, پھر یہ فجر کے انتظار میں تھے, یا فجر کے لیے لیٹے گا, بھی دیر ہے فجر کے لیے اٹھوں گا, پھر یہ اٹھے نہیں, ایسے سوئے کہ پھر سوئے رہ گئے. پہلے سے ہارٹ کے مریض تھے, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا ہارٹ فیل ہو گیا, انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے ایصال ثواب کی ایک حدیث پاک سنا دوں. 76 کبیرہ گناہ, 76 کبیرہ گناہ, پیج نمبر 221. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے,
اور فحش گوئی نیکی کو ترک کرنے سے ہے، اور نیکی کا ترک جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ترمذی شریف کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ پاک کرم فرمائے، میں ان کے جو لوائقین ہیں ان میں ان کے 5 بھائی ہیں، ارشاد احمد، ریاض احمد، زبیر احمد، شفیق احمد، مختار احمد، اور خود ان کا نام بھی اقبال احمد تھا، لیکن مشہور یہ اقبال ملیر کے ساتھ حج بھی کیا انہوں نے ماشاءاللہ، وہ حاجی اقبال ہیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، ان کے بیٹے 2 ہیں، بلال بن اقبال احمد اور طلال بن اقبال احمد۔ ان سے بھی، ان کے 5 بھائیوں سے بھی، ان کے بچوں کی امی سے بھی، اور تمام سوگواروں سے میں تعزیت کرتا ہوں اور صبر کی تلقین۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مرحوم حاجی اقبال ملیر کو غریق رحمت فرما، آمین یا رب اللہ پاک ان کے تمام چھوٹے بڑے چھپے ظاہر جانے انجانے ہونے والے گناہوں کو معاف، آمین یا رب العالمین، پروردگار نے اپنے جبار رحمت میں جگہ نصیب، آمین یا رب العالمین، یا اللہ پاک ان کی قبر جنت کا باغ بنے، آمین، رحمت کے پھولوں سے ڈھکے، آمین، تا حشر نور مصطفیٰ کے صدقے جگمگاتی رہے، آمین، قبر میں وحشت، تنگی، گھبراہٹ کچھ بھی نہ ہو، آمین، امن قائم ہو، آمین، امن قائم ہو، آمین، امن قائم ہو۔ اے اللہ پاک ان کی خدمات دعوت اسلامی قبول فرما، آمین، آمین، دینی خدمات قبول فرما، آمین، اے اللہ پاک ان کی ساری نیکیاں قبول فرما، سارے گناہ مٹا دے، بلکہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ان کے گناہ بھی ہوں تو وہ نیکیوں سے بدل دے، آمین، اپنی رحمت سے ان کو بخش دے، ان کے سارے خاندان کو، آمین، اس تمام سوگواروں کو صبر جمیل، اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین، یا اللہ پاک میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شان شان ان کا اجر عطا فرما، یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مرحوم حاجی اقبال سمیت ساری امت کو عنایت فرما، آمین، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال ہمارے پاس ایک ہے کہ اذان کے بعد فوراً مسجد کی طرف آنے کا ذہن نہیں بنتا، جماعت کا انتظار کرتے ہیں، جلد مسجد آنے کا ذہن کیسے بنے؟ ثواب پر نظر ہوگی، جماعت کی اہمیت دل میں اجاگر ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ذہن بھی بنے گا۔ پہلے تو ایسا ماحول تھا کہ اس سے بھی اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے جو اذان مسجد میں سنتے تھے، اب بھی آپ ڈھونڈو گے تو ملیں گے ایسے لوگ مسجد میں، خاص کر بڑے بوڑھے، یہ بعض پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اذان بھی وہیں ہوگی، سنیں گے، جماعت نماز جو بھی ہے پہلی صف میں وہ ادا کریں گے۔ اور اعتکاف میں بھی ہمارے یہاں یہ مناظر ہوتے ہیں کہ ڈھیر سارے عاشق رسول جو ہیں وہ اعتکاف میں اذان مسجد میں سنتے ہیں، پہلی صف کی حرص بھی کرتے ہیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ جذبہ ہوگا تو یہ سب ہو جائے گا، اور جذبہ نہیں ہوگا تو آپ جماعت کی بات کرتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، اور اکثریت نماز نہیں پڑھتی، شاید 99% ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھتے ہوں، بے نمازی ہوں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، مذہبی حلیہ ہے تب بھی نہیں پڑھتے، بعض اوقات داڑھی والے ہوتے ہوئے گپے مار رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے، با جماعت نماز پڑھنے والا بنائے۔ با جماعت نماز کے تو اپنے فضائل ہیں، احکام ہیں۔ فیضان نماز پیج نمبر 139 پر با جماعت فرض نماز ایک نظر میں، فرض نماز جماعت سے ادا کرنے میں اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہے، ایمان والا ہونے کی گواہی ہے۔ اللہ پاک
باجماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے۔ نماز باجماعت تنہا یعنی اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے، 27 میں 27 درجے افضل ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے باجماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ باجماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات قیام یعنی عبادت کرنا ہے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھنا گویا پوری رات قیام یعنی عبادت کرنا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا۔ باجماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اہل محشر رشک کریں گے، اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ آنے والے کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا۔ مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے خیر یعنی بھلائی پر رہو گے، اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا، اللہ پاک کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، شیطان سے محفوظ رہے گا، بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جہنم، منافقت اور غفلت سے نجات نصیب ہوگی، آپس میں محبت بڑھے گی۔ باجماعت نماز کی تکبیر اولا پانا 100 اونٹنیاں پانے سے بہتر ہے۔ تو یہ ایک نظر میں باجماعت نماز کی فضیلتیں بیان کی گئیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے مختلف فضائل ہیں، اور یہ کہ نہ پڑھنے کے تعلق سے پھر اس کے وعیدیں بھی ہیں عذاب کی، کہ جس پر جماعت واجب ہے وہ نہ پڑھے تو اس کے لیے بڑا مطلب ہے کہ خطرہ ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مومن کی بدبختی اور رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی کہ وہ مؤذن کو نماز کے لیے اقامت کہتے ہوئے سنے پھر بھی اسے جواب نہ دے، یعنی نماز میں حاضر نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی سعادت بخشے۔ تو جلدی جلدی ذہن بنائیے، اب سے جتنی جماعتیں ترک کی ہیں شرعاً واجب ہونے کے باوجود، ان سے توبہ تو واجب ہے، گناہ پرانا نہیں ہوتا، گناہ بلایا نہیں جاتا۔ آپ بولو تو پہلے کرتے تھے نا، آئندہ خیال رکھیں گے۔ 100 سال پہلے بھی جو گناہ کیا تھا تو وہ بلایا نہیں جائے گا، فرشتوں نے لکھ دیا ہے۔ اللہ کریم تو بھولتا ہی نہیں ہو، تو بھولنے سے پاک ہے۔ فرشتے رکھے اس کی اپنی مصلحت ہے، ورنہ فرشتوں کا وہ محتاج تھوڑی ہے کہ فرشتے اعمال نامے میں لکھیں گے تو اس کو مطلب کنفرم ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے اگر گناہ کیے ہیں جماعت ترک کرنے کی، اس کی توبہ لازم ہے، اب بھی کر لیں، آئندہ کے لیے ہدایت کریں کہ نماز کی جماعت نہ جائے۔ ہاں ایسی جگہ پر ہے کہ مسجد میلوں دور ہے، یا کوئی بھی شرعی مجبوری ہوتی ہے انسان کو، تو اگر کوئی واقعی شرعی مجبوری ہو جماعت سے نہیں پڑھ پا رہا تو گناہ نہیں ہے، لیکن ایک تعداد ہے کہ جو خامخواہ کی سستی کر کے جماعت ترک کر دیتی ہے، ادھوری جماعت میں جاتے ہیں تو بیچارے باغ کے قاعدے کے لیے جاتے ہیں تو سلام امام صاحب پھیر دیتے ہوں گے اور رہ جاتے ہیں تو افسوس بھی نہیں ہوتا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال یہ کہ حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر یہ نماز با جماعت سے پیچھے رہ جانے والا، اگر یہ نماز با جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ اس رہ جانے والے کے لیے کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے حاضر ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پچھلی بار جماعت کی ترغیب دی تھی تو کچھ اچھے تاثرات بھی آئے تو ہوں گے، اگر ہوں تو وہ چلا دیں۔
دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مرحبا. کیا حضرت ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے اس ہفتے کو با جماعت نماز پڑھنے کا جو ارشاد ترغیب دلائی تھی، تو ساتھ میں یہ بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اذان ہوتے ہی ہم اپنے کام ختم کر دیں. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو اپنے شعبے ہیں تو اس میں تو یہ تاکید ہی ہے کہ اذان ہوتے ہی اپنے مسجد کا رخ کر سکتے. تو آپ لوگوں سے بھی عرض ہے کہ اس معاملے میں ترکیب بنائے، خود بھی اور آتے ہوئے ساتھ جو بھی نظر آئے اس کو بھی نماز کے لیے لے کر آنا ہے انشاءاللہ. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز. جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ہر ہفتے اگر اس طرح ہر نماز میں جو ڈیوٹی ٹائمنگ میں اگر ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں، یہ ایک سمپل آپ کو انہوں نے دیا، ہر وقت تو یہ ہوتے ہوں یہ ضروری نہیں ہے حاجی امین. تو دوسرے بھی ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ بھی اگر ایسا کرتے رہے نا، ایک دوسرے کو اذان ہو گئی چلو بھائی اذان ہو گئی، تو انشاءاللہ اس طرح یہ ہمارے اس میں سینکڑوں اسلامی بھائی کام کرتے ہوں گے. یہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے دفاتر میں، تو یہ ایک دوسرے کو لے چلیں گے نا تو کہنے سے فرق پڑتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی، تو اس لیے وہ آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. تو سب لگے خالی یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا، تو چلو ایک سیمپل آپ نے دیکھ لیا. باقی جتنے بھی ہمارے مدنی مراکز ہیں جہاں دفاتر ہیں وہاں بھی یہ کرنا ہے. اچھا خالی یہ فیضان مدینہ والوں پر کوئی نماز فرض یا واجب ہو یہ جماعت، یہ ضروری نہیں ہے. تو جہاں جہاں دفاتر ہیں، بھلے دنیا داری کے کاموں کے دفاتر ہوں، جو بھی مطلب دکانیں ہوں، بازار ہو، یہ بازار میں بھی آپ لے چلیں تو انشاءاللہ بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سب ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دیتے رہیں گے نا. گھر میں بھی بھائیوں کو بہنوں کو یاد دلا دیں گے، بھائی کو بولیں گے چلو مسجد کی طرف، بہن کو بولیں گے تم تیاری کرو. اس طرح مطلب ترکیب بن سکتی ہے. سب اگر پورے محلے میں، بلڈنگ میں اپنے، اور اس طرح دکانوں پر، بازاروں میں، آفیسوں میں، مارکیٹوں میں، سب جگہ اگر یہ اسلامی بھائی، ہمارے اسلامی بھائی کہاں نہیں ہیں؟ بڑے شہروں میں تو بہت سارے اسلامی بھائی ملیں گے، دیہاتوں میں بھی ہیں. تو الحمدللہ جہاں جہاں یہ ہیں نا آپ تو کام کریں. اور اگر دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں ہیں آپ، کوئی بات نہیں، مسلمان ہیں نا تو آپ پر بھی نماز تو فرض ہے، تو آپ بھی ایسا کریں، سب کریں. تو انشاءاللہ مسجدیں بھر جائیں گی، ہماری مسجدیں کم پڑ جائیں گی یہ ڈر لگتا ہے. ہم بنائیں گے دوسری مسجدیں انشاءاللہ، بنا بھی رہے ہیں دعوت اسلامی والے مسجدیں. تو انشاءاللہ یہ کہ وہ دن آئے کہ مسجدیں کم پڑ جائیں، اتنی بھر جائیں، خود ہی بن بھی جائیں گی دوسری انشاءاللہ. تو سب مل کے نماز کی دعوت دو. نماز کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے، نکما ہے بالکل، ٹھوٹا ہے ٹھوٹا. ٹھوٹے نہیں بنو، کام کے بنو، نمازی بنو انشاءاللہ. جلدی جلدی پیغامات دیجئے کہ بس خلاص، پچھلی اگر سستی تھی تو اب خلاص، اب چستی کا چغہ ہم نے اپنی سستی کو پہنا دیا ہے، اور ہم ہیں اور نماز ہے انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے بھی اور پڑھائیں گے بھی، یعنی دوسروں کو مسجد میں جائیں گے بھی اور لے جائیں گے بھی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے جو مجلس کے ذمہ دار ہیں اسد مدنی بھائی، ان کا بھی ہاتھوں ہاتھ پیغام آ گیا کہ انشاءاللہ ویسے بھی اس سلسلہ تو تھا، اب ہم سب مل کے اس کو اور مزید تیز کریں گے. سبحان اللہ. ہاں مدنی چینل ہو، کوئی سا بھی ادارہ ہو، سب میں نماز نماز نماز. نماز کے ٹائم پہ بس وہ دھوم مچی ہوئی ہو، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی جوتے پہن رہا ہے، کوئی کپڑے سیٹ کر رہا ہے، کوئی مسجد کی طرف خرامہ آگے بڑھ رہا ہے، دوسروں کہہ رہا ہے چلو نماز چلو نماز، صلاح صلاح صلاح، نماز نماز نماز. آپ دیکھو تو صحیح، ایسی رونق ہو جائے گی، ایسی برکت مل جائے گی. مفسر شہیر مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا تو واقعہ ہے کہ جب اذان ہوتی تھی نا ان کے گھر میں سناٹا ہو جاتا تھا، اس طرح کہ اب اور سارے کام ختم ہو جاتے تھے. بال بچے جو بھی ہوتے تھے، بہنیں بھائی، ان کے بچے بھتیجے، سب ایک ہی دھن ہوتی تھی کہ نماز کی تیاری.
جو مرد ہوتے تھے مسجد کا رخ اور عورتیں ہوتی تھی وہ اپنی تیاری. تو اس طرح وہ نماز کے ٹائم پر ایک ہی کام ہوتا تھا, نماز نماز نماز. تو اللہ مفتی صاحب کا صدقہ ہم سب کو نصیب کرے گا, ہمارے گھروں میں بھی ایسے ماحول بن جائے, سب کام رک جائیں, جیسے اذان ہو تو خلاص اب اذان کا جواب دینا ہے, نماز کی تیاری کرنی ہے, اور کچھ نہیں. انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسا دور آ جائے کہ ہم سب واقعی نمازی بن جائیں, پکے نمازی بن جائیں, بچہ بچہ نمازی بن جائے. تو بچے نماز بھلے نہیں آتی, اب مصلی پر ہو ایک بچہ یوں خالی اپنے حساب سے ایکشن کر رہا تھا, مزہ تو آتا ہے دیکھنے میں, کہ کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تو ہے نا, اس کو کچھ بھی نہیں پتا, لیکن یہ جھکنا ہو سکتا ہے ہمارے جھکنے کو قبول کروا لے. تو بچوں کو بھی جیسا بھی ہے وہ کرتا ہے, آگے پیچھے ہوتا ہے, گھر میں یہاں نہیں لانا مسجدوں میں نہ سمجھ بچوں کو, تو یہ کرتا رہے, ماں بٹھا لے پکڑ کے پھسلا کے, یہ ماں کے ساتھ وہ کرتا رہے کچھ نہ کچھ نماز کے انداز حرکتیں, باپ دادا جو بھی ہو, تو یہ اس طرح بچے کی بھی عادت پڑ جائے گی نماز کے ٹائم میں. نماز جیسے ہی پڑھے گا, بھاگے گا, ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا, آ جائے گا, پھر کھڑا ہو جائے گا, پھر یوں پکڑے یوں کرے گا تو پھر سیدھا سجدے میں چلا جائے گا, پھر زور زور سے ہنسنے لگے گا. یہ سب آپ کو برداشت کرنا ہوگا, جھاڑنا نہیں ہے اس کو, ورنہ پھر آئے گا نہیں آپ کے قریب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ, دارالمدینہ ڈپارٹمنٹ, ہمارے ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ, اسی طرح جو ہمارے ریہیبلیٹیشن کے ہیں FGRF کے آفیسز والے, ان کے بھی میسیجز آنے شروع ہو گئے مختلف شعبہ جات کے کہ اذان ہوتے ہی مسجد چلیں گے اور لے جائیں گے انشاءاللہ. فیضان مدینہ کی توسیع کا بھی سوچ لو پھر. اللہ, ہاں نہیں اتنے سارے نمازی آئیں گے, ہو جائے گا یار, ضرورت ایجاد کی ماں ہے, کہاوت تو سنی ہے نا, سب ہو جائے گا انشاءاللہ. اپنے اوپر بھی ہے جگہ, اوپر بہت بڑی جگہ ہے فیضان مدینہ کے اوپر, ہاں سب سما جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے نہ سمائے, ایسا دور آ جائے کہ سب نماز پڑھے اور سما ہی نہیں. تو ہمارے خیر اتنے بھی وہ نہیں ہے مطلب اسٹاف کہ یہ مسجد چھوٹی پڑ جائے. اطراف ہمارے یہاں فیضان مدینہ کے قریب اتنی آبادی نہیں ہے, یہ عالمی مدینہ مرکز کی بات کر رہا ہوں, تو یہ ہمارے طلباء کرام اور یہ بھر دیتے ہیں ماشاءاللہ صفے. جب طلباء کرام یعنی چھٹیاں ہوتی ہیں نا جامعۃ المدینہ کی, اس وقت تھوڑا دل بجھ جاتا ہے, مسجد میں آبادی کم ہو جاتی ہے, ظاہر ہے کہ وہ باہر کے نمازی یہاں کم آتے ہیں, اندر سے ہی ہماری آبادی ہے. ماشاءاللہ ٹنڈو اللہ یار میں ہمارے قافلہ ذمہ دار بتا رہے ہیں کہ اذان ہوتے ہی وہاں پر جو شاپس ہیں ہمارے ولیج کی وہ بند ہو جاتی ہیں اور سب کے سب نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں. کیا بات ہے, یہ بھی کیا ہی اچھا ہو کہ ایسے ہمت پکڑے عاشقان رسول کے اذان ہوتے ہی دکان کے شٹر بھی گرائیں, اور وہ دن آئے کہ ہم نماز کے لیے چلے گئے, آپ بھی آ جائیں. سبحان اللہ. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں یہاں عرب امارات کی ایک ریاست ہے راس الخیمہ, میں وہاں گیا تھا, پھر گاڑی سے گزرا ہوں گا, نماز کا ٹائم ہوگا, وہ اذان ہوئی ہوگی یا جو بھی, تو میں سفر میں تھا راستے میں, تو دکانیں بند, تو میں شاید چونکا تھا اور کسی نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں جو راس الخیمہ سے واقف تھے یا وہاں کے رہنے والے ہوں گے کہ یہ ہمارے یہاں قانون ہے, اذان ہوتی ہے ساری دکانیں بند. مزہ آیا تھا مجھے یار, کاش یہ ہر جگہ ایسا ہو جائے, نماز کے ٹائم پر دھندا بند. اور ترکی میں آج بھی ایک تعداد ہے, ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ جو مسجد میں آ کر اذان سننے کا ذوق رکھتی ہے. کہاں؟ ترکی میں. جی ہاں, سبحان اللہ. اور سنت قبلیہ, سنت بعدیہ, یعنی فرض سے پہلے اور فرض کے بعد کی سنتیں, حتیٰ کہ مطلب تسبیح وغیرہ, یہ ایک تعداد بیٹھتی ہے مسجد میں دعا وغیرہ تک. یعنی وہاں مسجد کے اندر اول آنے اور بیٹھنے اور نیکی اور عبادت کرنے کا ذوق آج بھی وہاں دیکھا جاتا ہے. یہ میں استنبول شہر کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے انٹیریئر میں تو اس سے زیادہ بہتر حالات ہوں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہے نماز سوڈان کا بھی یاد پڑتا ہے کہ سنا تھا کہ وہاں بھی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں نماز کے ٹائم پہ. یہ عاشقان رسول کا ملک ہے سوڈان, ان کے عاشقان رسول سے واسطہ پڑا میرے کو, بڑے عاشق ہوتے ہیں. ہے اللہ کا کرم ہے کہ نمازی بھی ہیں, ان نمازیوں کے صدقے ہی ہماری دنیا میں مطلب ہم لوگ چل رہے ہیں, ورنہ تو پتہ نہیں کب زمین پھٹتی ہے سما جاتے.
یہ مبالغہ کر رہا ہوں میں، اجتماعی طور پر عذاب اس امت کو نہیں آئے گا، لیکن بات کر رہا ہوں کہ ویسے تباہی کے گڑھے میں ہم گرے ہوئے، یہ نمازیوں نے ہم کو تھاما ہوا ہے، تو نمازی بڑھاؤ یار، مسجدیں بھرو ایک دم، کوئی نہیں سیاسی طور پر جیل بھرو تحریک چلتی تھی پہلے، اب پتہ نہیں چلتی، پہلے چلتی تھی، اخباروں میں آتے جیل بھرو، تو ہم مسجد بھرو والے، مسجد بھرو تحریک جاری مسجد بھرو تحریک جاری مسجد بھرو تحریک جاری میں پانچوں نمازیں پڑھوں گا جماعت میں، پانچوں نمازیں پڑھوں گا جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جیسا بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ منڈیوں میں اور یہاں وہاں عورتیں چلی جاتی ہیں، تو گھر میں اس طرح مطلب کہ بعض اوقات بڑا پریشر کیا جاتا ہے گھر والوں کو، بچیوں کی طرف سے، فیملی عورتوں کی طرف سے، کہ فلاں جگہ، تو بہت سارے ایسے تفریح و پکنک کی مقام ایسے ہیں جہاں مطلب بہت بے پردگی اور بے شرمی بے حیائی ہوتی ہے، اور بے طرح طرح کی دلیلیں وغیرہ لیں۔ تو میرا خیال ہے شاید اس وقت اگر کوئی ایسے سن رہے ہوں تو ان بچیوں کو، ان اسلامی بہنوں کو، ان مدنی بیٹیوں کو ذرا اگر آپ بھی اپنی طرف سے تھوڑا سا نصیحت کر دیں کہ بیٹا ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے، اور گھر والوں پر، ابو کو، شوہر کو، بھائیوں کو ایسا مطلب پریشر نہیں ڈالنا چاہیے کہ ایسا ہو کہ وہاں بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی ہوتی ہے اور اخلاقیات بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ فرمائی رہے ہیں، میں تائید کرتا ہوں، یہ بالکل اس پر عمل کریں میری مدنی بیٹیاں، اور مطالبہ نہ کریں، بلکہ لے بھی جانے لگے نا تو آپ معذرت کر لیں کہ ہم گھر پہ ٹھیک ہے، ہم کو بی بی فاطمہ کے قدموں میں رہنا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایک حج کر لیا تھا، ان کو جب نفل حج کے لیے کہا گیا نا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حج کر لیا ہے، ایک حج کر لیا ہے، اب تو میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا، باہر نکلتی نہیں تھی، حج کے لیے بھی نہیں نکلی، حالانکہ اس وقت تو بہت پاکیزہ دور تھا، صحابہ کا دور تھا، صحابہ میں کوئی خرابیاں تھوڑی تھی، اس دور میں بھی یہ پردے کا اتنا اہتمام کہ میں باہر نہیں نکلوں گی، اور واقعی ان کا جنازہ ہی باہر نکلا۔ یہ کہ بی بی فاطمہ کا پردہ کتنا زبردست تھا، تو یوں ہماری پاک بیبیوں کا پردہ، امہات المومنین صحابیات کا پردہ، اللہ اس پردے کے صدقے ہمارا پردہ رکھ لے۔ تو پردہ یہ عورت کا حسن ہے، پردہ، ہاں عورت کی زینت ہے پردہ، عورت باہر نکلی پردہ ہٹا دیا خراب ہو گئی، تو کتنی خرابیاں روزانہ، کتنی ہے نا قتل تک عورتوں کے ہو رہے ہیں، بے پردگی کی وجہ سے تو ہو رہے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ عشق مجازی کیا ہے؟ بے پردگی، جو آج کل کا جو عشق مجازی جس طرح ہو رہا ہے، بے پردگی، کوئی چار دیواری میں پڑی ہے گھر میں، اس کا پتہ کیا کہ اندر کیا کیوں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کہ باہر نکلتی ہے نا بن ٹھن کر، تو پھر یہ کہ نظر پڑتی ہے۔ بھئی آپ گوشت اپنا چھپا کر تھیلی میں پیک کر کے لے جاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا، آپ گوشت کو یوں رکھو گے، نکلو گے یوں تو چیل جھڑپ مارے گی نا، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو اسی طرح عورت جب باہر نکلے گی تو وہ چیل چھاپ جو مرد ہوتے ہیں بگڑے ہوئے ہوسی، وہ نظر مارتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، غیرت نہیں آتی آپ کو کہ آپ کی ماں بہنوں کو لوگ گھر گھر کے پیاسی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ توبہ استغفر، کچھ تو ہوش کریں۔ تو اس لیے وہ دونوں ہی احتیاط کریں، اور اسلامی بہنیں بھی مطالبہ بھی نہیں بلکہ کہیں تو بھی نہ جائیں، ان کو سمجھا دیں، ہم نہیں آتی، اتنی دیر تک ہم یہاں درود شریف پڑھ لیں گی، دینی کتاب پڑھ لیں گی۔ پردے کے بارے میں سوال جواب بہت پیاری کتاب ہے، پردے کے تعلق سے شاید اتنی ضخیم کتاب اردو میں کوئی میری معلومات میں نہیں ہے، اتنی معلوماتی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو
بہت ساری معلومات ہوگی، پردے کا ذہن اور مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ منڈی کا جو ہے نا، یہ ہمارے یہ کراچی کا ماحول تو ہے ایسا جس کا تذکرہ ہو کہ میلہ ہر جگہ نہیں ہوگا، ہر ملک میں تو ایسا ہوتا بھی نہیں ہے منڈی کا حساب۔ یہ کراچی میں ہوگا یا لاہور میں ہوگا، ہو سکتا ہے فیصل آباد میں ہوتا ہو، بڑے بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہوگا، ہر جگہ نہیں ہوتا ہوگا۔ پنجاب میں ویسے بھی جیسے ہمارے یہاں جانوروں کو لے لے کے ڈوریاں بھاگ رہے ہوتے ہیں بچے، پنجاب میں نہیں، یہ سارا سال جانور پال رہے ہوتے ہیں۔ تو قربانی کے جانوروں سے بچوں کو عام طور پہ اتنی دلچسپی ہوتی نہیں ہے، دیکھ دیکھ کے وہ پہلے سے ہی سیر ہو چکے ہوتے ہیں، یہ سنا ہے میں نے۔ لیکن کچھ تو رونق بڑھتی ہوگی بقرعید کے دنوں میں، کہ وہاں منڈیوں میں عورتیں پتہ نہیں ہر جگہ جاتی ہی نہیں جاتی ہے، اس طرح منڈی میں سجتی نہیں ہوگی۔ یہ میرا خیال ہے ہماری جو منڈی ہے نا کراچی کی، اس کو میں یوں کہہ دوں انٹرنیشنل منڈی شاید چلے، ان مانو کر کہ دنیا کے سب سے مہنگے جانور یہ کراچی میں لائے جاتے ہوں گے، یہاں بکتے ہوں گے، میرا گمان ہے۔ کیونکہ ٹھیک ہے پنجاب والے اگر ہیں تو ان بتا دیں مجھے، کیونکہ میں نے ابھی اس سال کے ایک جانور کی تصویر آئی تھی، میں نے بتائی تھی، اگر یہ دکھا دیں ایسا ٹیلا ہے، ٹیلے کی طرح بھیجنا رہ گیا، میں سوچا تھا کہ میں بھیجوں گا کہ کبھی ضرورت نہیں دکھا سکیں، تو ٹیلے کی طرح وہ 1.5 ڈول گا، وہ چل رہا ہے، اس کا لکھا ہے 42 لاکھ 42 لاکھ وہ مانگ رہا ہے اس کا بھاؤ۔ اتنا مہنگا کہاں پنجاب میں ہوگا، اور خریدیں گے بھی تھوڑی ہے، یہ کراچی والوں کا دل تو یہ تو دیکھا ہے، آپ پنجاب سے آتے ہیں بکنے کے لیے، کراچی سے کبھی نہیں سنا ہوا، کراچی سے جانور باہر جاتے ہوں، پنجاب سے، سندھ سے، کوئٹہ کے بہترین دمبے آتے ہیں، وہ موٹی موٹی چکی والے، چکی میں پونچھ نہیں ہوتی، وہ ایسا اس کی پہچان ہو جاتی ہے کوئٹہ کا ہے۔ یہ دنیا کے مختلف شہروں سے یہ کراچی میں آ کے بکتے ہیں، یہ کراچی کو سعادت حاصل ہے۔ اور یہ بھی ہے نا، پنجاب والوں کو مدینے بھی جانا ہوتا ہے نا، اب برا نہیں ماننا، ہمارے کراچی سے گزر کے جاتے ہیں، پنجاب سے مثلا کراچی سے فلائٹ ہوگی 3.25 گھنٹے جدہ شریف کی، تو لاہور سے آئیں گے نا تو شاید 5 گھنٹے لگتے ہیں ہوائی جہاز سے جدہ شریف۔ یہ کراچی سے پنجاب جو ہے نا، یہ پورا پنجاب غالباً کراچی سے گزر کے مدینے جاتا ہے۔ ایک وہ خوش طبعی کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو کراچی مدینے سے قریب ہے تو ماننا پڑے گا پنجاب کے مقابلے میں۔ ہاں سندھ کے کچھ شہر ہیں جو مدینے سے قریب ہوں گے، لیکن ہر جگہ فلائٹ نہیں نا، آنا ان کو کراچی ہی پڑتا ہے، لیکن سکھر میں فلائٹ ہوتی ہے مدینے کی، سکھر میں، ہاں سکھر اور کراچی حج فلائٹ، یہ 2 شہروں سے چلتی ہے، تو کچھ کو سکھر کا مل جاتا ہو، تو جو بھی ہے ہمارے یہاں گورنمنٹ کا نظام ہے اس کے مطابق، جس کی جہاں سے فلائٹ پہلے تو کراچی سے ہوتی تھی، پھر بعد میں کچھ سال سے سکھر کی ہو گئی ہے۔ مدینۃ الاولیاء ملتان والے بھی خوش نصیب ہیں، ان کے یہاں بھی حج فلائٹ ہوتے ہیں، تھے، اس سال تو کہیں بھی نہیں ہے پاکستان میں، اجازت ہی نہیں ہے۔ سردار آباد سے ہوتے تھے، فیصل آباد سے حج فلائٹ، لاہور سے، پشاور سے، اور ذکر مدینہ کے بہانے ہیں یہ سب۔ اللہ کریم ہمیں کوئی سا بھی فلائٹ ہو اس سے بیٹھنے کا موقع عطا کر دے، ہم بیٹھ کے مدینے چلے جائیں، آقا بلائیں تو اڑ کے جانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہماری مجلس جو ہے معاونت برائے اسلامی بہنیں، تو ان کے ذمہ داران کی طرف سے بھی آیا ہے کہ اسلامی بہنوں نے میسیجز کیے ہیں کہ ابھی آپ نے جو باجماعت نماز کی ترغیب دلا رہے ہیں، تو محارم کو انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے کی ترغیب بھی دلائیں گی، اور اصلاح اعمال اجتماع میں نماز کی فضیلت، اہمیت کے حوالے سے اسلامی بہنوں کا بھی ذہن بنائیں گی کہ وہ بھی گھروں میں نماز قضا نہ کریں اور محارم کو باجماعت نماز کے لیے مسجد کی طرف بھیجیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ منڈی میں بھی نہیں جائیں گے اور نماز کی بھی ترغیب دلائیں گے؟ یا منڈی کا تذکرہ نہیں کیا؟ نہیں، اس کا بھی نہیں ہے۔ اچھا، نہیں اسلامی بہنیں تو جاتی بھی نہیں ہوں گی نا، جو دعوت اسلامی والیاں ہیں، جو دعوت اسلامی والیاں نہیں جاتی ہوں گی، جو دعوت اسلامی والیاں کہلاتی ہوں گی نا، نام نہاد، وہ جاتی ہوں گی، یہ الگ بات ہے۔ نئے جانوروں کے کٹتے ہوئے سامنے کھڑی رہتی ہوں گی، اسلامی بہنیں پردے والی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ ریسی ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں ملیں گی،
پردے والی ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے اطار عبد الحبیب اتاری کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدری چینل کے ناظرین کو ایک زبردست خوشخبری دینی ہے کہ الحمدللہ اس بار مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے میں یہ طے کیا گیا کہ دعوت اسلامی اب انشاءاللہ یتیم خانے کھولے گی، اور اس کا بڑا ہی پیارا نام امیر اہل سنت کی طرف سے مدنی ہوم ہمیں ملا ہے. اور انشاءاللہ اس میں نہ صرف یتیم بچوں کو بلکہ وہ بچے کہ جن کے ماں باپ میں بعض اوقات طلاق ہو جاتی ہے اور بچہ کسی کفالت کے بغیر رہ جاتا ہے، اور آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ لاوارث بچوں کو بھی اس میں ہم شامل کریں. انشاءاللہ ان بچوں کی شاندار تربیت کی جائے گی، اللہ نے چاہا تو ان کو قرآن پاک پڑھایا جائے گا، جو حافظ بننے کے قابل ہوں گے انہیں حافظ قرآن بنایا جائے گا، پھر درس نظامی کرنے والوں کو درس نظامی کروا کر انشاءاللہ عالم بنانے والا کورس کروایا جائے گا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو ایسے ہنر بھی سکھا دیے جائیں گے کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. ظاہر ہے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کے ساتھ بہت سارے زندگی میں آگے جا کر بھی مسائل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کی کفالت کا انتظام ہوگا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی ضروریات کا انتظام بھی دعوت اسلامی کرے گی. تو یہ انشاءاللہ مدنی ہوم کا اب سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. امیر اہل سنت سے دعا کے بھی طالب ہیں کہ دعا بھی فرما دیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ خوشخبری دینی تھی. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اب ہم اس کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ جلدی جلدی ہمیں کوئی جگہ مل جائے، بلکہ ذہن نصیب کوئی تیار عمارت ایسی مل جائے جس میں ہم یہ مدنی ہوم شروع کر سکیں. اور پھر انشاءاللہ اس کی برانچز اللہ نے چاہا پہلی کراچی میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پورے پاکستان اور آگے جا کے بیرون ملک میں بھی اس کی انشاءاللہ ہم برانچز بنائیں گے. تو امیر اہل سنت سے دعا کی بھی التجا ہے. مدری چینل کے ناظرین کو یہ خوشخبری بھی دینی تھی، آگاہی بھی دینی تھی، اور اللہ کرے کہ ہم سے کچھ ایسے لوگ رابطہ کریں جو اس نیکی کے کام میں ہمارے مددگار بنے. تو میں چاہوں گا امیر اہل سنت کچھ یتیموں کی کفالت کے حوالے سے کچھ فضیلت بھی بیان فرما دیں. ماشاءاللہ بڑا احسن اقدام ہے دعوت اسلامی کا. اللہ کرے کہ اس میں ہماری اللہ پاک مدد بھی کرے، مددگار بھی پیدا فرمائے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے 3 یتیم بچوں کی کفالت کی، وہ دن کو روزہ رکھنے، رات کو عبادت کرنے اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. میں اور وہ جنت میں یوں ایک ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور بیچ والی انگلی کو ملایا. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. شہادت اور بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ کیا، اس طرح ہوں گے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی فضیلت. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو جس بال پر سے اس کا ہاتھ گزرے گا اس کے عوض یعنی بدلے ہاتھ پھیرنے والے کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی. اور جو اپنے زیر کفالت یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور بیچ والی انگلیوں کو ملایا. یہ اس کو شہادت کے انگوٹھے کے بازو والی، انگوٹھے کے برابر والی انگلی یہ شہادت کی انگلی کہلاتی ہے، اور یہ بیچ کی، یہ 5 انگلیاں، 2 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، بیچ میں یہ اس طرح، یعنی اس طرح اٹھایا یا اس طرح اٹھایا یہ مجھے پتہ نہیں ہے. حدیث میں اس کا 2 انگلیاں اٹھائی. اب اس وقت کیا انداز تھا اٹھانے کا انگلیاں، لیکن بہت قرب کی طرف یہ اشارہ ہے، نہایت قریب ہوگا وہ یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، سرپرستی کرنے والا، احسان کرنے والا اس پر. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، وہ جنت میں میرا ساتھی یا پڑوسی ہوگا. جیسے بادشاہ کے خدام بادشاہ کی کوٹھی میں ہی رہتے ہیں
मगर खादिम होकर, ऐसे ही वो भी मेरे साथ रहेगा मगर मेरा उम्मती गुलाम होकर। यतीम बच्चे से किसी किस्म का सुलूक हो सवाब का बाइस है। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह मजीद तहरीर फरमाते हैं, 2 उंगलियों से मुराद कलमे की, इसको शहादत की बोलते हैं, कलमे की बोलते हैं, और बीच की उंगली मुराद है जिनमें फासला बिल्कुल नहीं। यतीम के सर पर हाथ फेरने और मिस्कीन को खाना खिलाने से दिल की सख्ती दूर होती है। चुनांचे हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने बारगाह रिसालत में अपने दिल की सख्ती की शिकायत की। नबी रहमत शफीए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेरो और मिस्कीन को खाना खिलाओ। सुभान अल्लाह। तो ये यतीम के ताल्लुक से फजाइल है, और उसमें यतीम के अलावा कुछ और भी अक़साम बताई हाजी अब्दुल हबीब ने कि उनको भी हम रखेंगे। तो बहरहाल तो सबको चाहिए कि इसमें ताउन करें। आप खुद अगर माली ताउन कर सकते हैं तो आगे बढ़िए, तो किसी को तैयार करना भी सवाब का काम है, तरगीब दिलाना, वो ताउन कर दे। और अगर फौरी तौर पर कोई हमें बनी बनाई इमारत मिल जाए ये इदारा बनाने के लिए, मदनी होम, याद रखिएगा, मदनी होम बनाने के लिए अगर मुकम्मल इमारत तैयार मिल जाती है, इंशाअल्लाह आपके लिए जन्नत में आलीशान महल तैयार है। आप देखें तो देखें इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक किसी का अमल जाया नहीं करता। वो आयत पढ़ो ना, अल्लाह पाक किसी का अमल जाया नहीं करता। इन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, जो भलाई करने वाले हैं, नेकी करने वाले हैं, उनके अजर को अल्लाह पाक ज़ाया नहीं फरमाता। अल्लाह पाक किसी भी नेकी करने वाले, भलाई करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं करता। इंशाअल्लाह आपको जन्नत में महल मिलेगा। जल्दी जल्दी अल्लाह ने आपको माल दिया है, कि माल का इससे बेहतर क्या इस्तेमाल होगा कि इतना बड़ा नेक काम इसमें शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये भी दे, पैसे भी दे, जरा बहुत इसमें बहुत रकम चाहिए, तो इंशाअल्लाह हो जाएगी। अपने कदम उठाते हैं, अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से होगी, तकमील रब्बे जमील की तरफ से होगी, तो इसको मुकम्मल अल्लाह पाक करेगा, हमें मंजिल पर वही पहुंचाएगा। हिम्मत कीजिए और इसमें ताउन कीजिए। या अल्लाह पाक, तुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वासिता, जिनको यतीमों की सरपरस्ती बहुत पसंद है, जो हमारे साथ इस काम में ताउन करे, मदनी होम के ताल्लुक से ताउन करे, हमें इमारत दे, इमारत दिलवाए, इसके अंदर माली तौर पर मदद करे, मदद करता रहे, मदद करने के लिए दूसरों को उभारे। वो मेरा मदनी बेटा हो, खा मदनी बेटी हो, कोई भी हो, ए अल्लाह पाक उसको ईमान की सलामती नसीब फरमा, बुरे खात्मे से बचा। ए अल्लाह पाक इसको बार बार हज नसीब फरमा, बार बार मीठा मीठा, शहद से भी मीठा मदीना दिखा, और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पड़ोस में आलीशान महल अता फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी चल के नाज़रीन आपको कोई एक वीडियो दिखाते। शव्वालुल मुकर्रम और ज़ीक़ादतिल हराम में कुफ्र इस्लाम के दरमियान एक जंग लड़ी गई, जिसे ग़ज़वाए खंदक कहा जाता है। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को अजीम फतह से नवाजा। मदीना पाक के शुमाल मगरिबी तरफ सलआ पहाड़ के दामन में आशिक़ाने रसूल ने उस मकाम पर 7 मसाजिद बनाई, जिसकी मुनासबत से उस जगह का नाम ही सबा मसाजिद पड़ गया। कुछ अरसे पहले यहाँ एक बड़ी मस्जिद भी बनाई गई है, उसका नाम मस्जिद खंदक है। इसके अलावा इस वक्त 5 मसाजिद यहाँ मौजूद हैं। ये मस्जिद सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु है। इस वक्त जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसका नाम मस्जिद अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु है, और ये मस्जिद फातिमातुज़ ज़हरा है। ये मस्जिद पहले पहाड़ के ऊपर थी, पहाड़ को काट दिया गया तो उसी जगह जमीन पर ये मस्जिद बना दी गई। ये मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु है, अमीर अहले सुन्नत। ये मस्जिद फतह जो टीले के ऊपर वाक़या है, इस मस्जिद के बारे में कुछ तफसीलात बताएं प्लीज।
रफीउल हरमैन में तफसील तो मिलेगी, आशिका रसूल की हिकायत में मिलेगी, आप बयान कर दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि गज़वा अहज़ाब के मौके पर, जिसे गज़वा खंदक भी कहा जाता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद फतह के मकाम पर पीर मंगल बूत 3 रोज मुसलमानों की फतह और नुसरत के लिए दुआ फरमाई। तीसरे रोज जोहर और असर के दरमियान फतह की बिशारत मिली। ऐसी फतह कामिल हासिल हुई कि इसके बाद हमेशा कुफार मगलूब यानी दबे हुए रहे। हजरत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मुझे मुश्किल पेश आती है तो मस्जिद फतह में जाकर दुआ मांगता हूं तो मुश्किल हल हो जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते अमीर सुन्नत की तरफ से एक रिसाला पढ़ने सुनने की तरगीब बयान होती है और रिसाला पढ़ने सुनने वालों को अमीर सुन्नत अपनी दुआओं से भी नवाजते हैं। इस हफ्ते जो रिसाला पढ़ना सुनना है, आइए सुनते हैं दुआ अत्तार। मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुर्बानी हो सकती है, जिंदा के इसाले सवाब के लिए भी कुर्बानी हो सकती है। या अल्लाह पाक, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला कुर्बानी क्यों करते हैं, पढ़ या सुन ले, उसे हर साल खुशदिली से कुर्बानी करने की सआदत अता फरमा और उसकी कुर्बानी को उसके लिए पुल सिरात की सवारी बना। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। गुज़िश्ता हफ्ते जो रिसाला पढ़ना सुनना था वो उसका नाम था घरेलू झगड़ों का इलाज। पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों की तादाद जो हमें मौसूल हुई 19,95,411। इस्लामी बहनों की तादाद पढ़ने सुनने वालियों की 6,52,141। ओवरसीज में इस्लामी भाइयों की तादाद 2,29,138। ओवरसीज इस्लामी बहनें 93,972। टोटल कारकर्दगी जो हमें मौसूल हुई अल्हम्दुलिल्लाह 29,70,662। 40 लाख का टारगेट है अमीर सुन्नत की तरफ से और माशाल्लाह इस पर हमारी कोशिशें इस्लामी भाइयों जिम्मेदारान की जारी है। और आप देख भी रहे हैं कि हाजी शाहिद भाई के पास जो बैठे हैं इस्लामी भाई, उन्होंने माशाल्लाह रिसाले भी उठा लिए। तो ये एक तरगीबी अंदाज होता है कि बिल्कुल जो मदनी मुज़ाकरों में शामिल होते हैं उन्हें चाहिए कि उन रिसालों को हासिल करें, अल्लाह तौफीक दे, ज़्यादा तादाद में हासिल करें ताकि इसको भी हम आम करके खूब सवाब कमा सकें। नुमाया कारकर्दगी जो हमें मिली है, रीजन है कराची और जोन है कराची साउथ। इस्लामी बहनों में जोन जिम्मेदार हैं उम्मे उस्मान अतारिया, रीजन है लाहौर और जोन है जुनूबी लाहौर जोन। निगरान जोन है बिनते मंजूर अतारिया, रीजन है मुल्तान, जोन है मुजफ्फरगढ़ जोन और जोन निगरान उम्मे हसन अतारिया। रीजन है फैसलाबाद, जोन है ओकाड़ा जोन और जिम्मेदार है उम्मे आदिल अतारिया। रीजन है हैदराबाद, जोन है लाड़काना जोन उम्मे साद अतारिया। रीजन इस्लामाबाद, जोन गुजरात जोन, निगरान उम्मे मदनी अतारिया। हफ्तावार इज्तिमात में रात गुजारने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद है 5,955। ये नेक काम में जो मजीद नेक काम की जो कारकर्दगी है इसमें हमें जो मौसूल हुई वो हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने वाले सवालात किए जाते हैं। पिछले मरतबा जब मदनी मुज़ाकरा हुआ, सवाल हुआ था अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मकान में क्या मस्जिद बैत थी? जवाब जी हाँ। सवाल नंबर 2, क्या मस्जिद में थोड़ी देर के लिए नफली एतिकाफ कर सकते हैं? जवाब जी कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुबारक असा किस लकड़ी का था? जवाब जन्नत की पीलू की लकड़ी का।
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات دینے والوں کے نام: سعید اتاری میلسی، شیخ خان محمد اتاری کراچی، محسن علی اسلام آباد، سلیمان اتاری میرپور ساکرو ٹھٹھا، سعید اتاری ڈبہ سلطان پور، حافظ رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت گلزار ملتان شریف۔ تمام ناموں میں جو قرآن دازی ہوئی، درست جواب دینے والوں میں جن کا نام نکلا وہ ہیں نیاز محمد کالا باغ۔ ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ، یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما۔ یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص مدنی ہوم کو قائم کرنے کے لیے جو تعاون کریں، ان تمام عاشقان رسول کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ، آج کے اس مدنی مذاکرے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ دے، عمل کی بھی توفیق دے اور اسے مزید آگے پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے مولا، ہمیں بخش دے بلا حساب، ہماری مغفرت ہو اور ہم جنت میں داخل ہوں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، مولا ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا، جو بقیہ زندگی ہے شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، نمازوں میں ہمارا دل لگا دے، نیکیوں میں دل لگا دے، صف اول میں نمازیں پڑھنے کی سعادت دے، پوری نماز پڑھیں، اذان بھی ہے، کاش مسجد میں پہنچ جائیں اور خوب تیرے دربار کی حاضری نصیب ہو، ذوق ہو، شوق ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، سچا عاشق رسول بنا۔ مولا کریم، ہفتہ اس مدنی مذاکرے میں شامل جتنے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اے اللہ، جو مختلف مقامات پر جمع ہو کر سن رہے ہیں، ان میں جو بیمار ہے، یا اللہ اس پر رحمت کی نظر فرما، اس کی بیماریاں دور کر دے، اس کی تکلیفیں دور کر دے۔ مولا، جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، اسپتالوں میں مریض داخل ہے، یا اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے دکھ دور کر دے مولا، ہماری تکلیفیں دور کر دے مولا، ہماری تنگ دستیاں دور کر دے مولا، ہماری کاروباری مشکلات آسان کر دے مولا، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا، مخلوق کی محتاجی سے بچا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، گھر کی لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، ہمارے بچوں میں محبتیں قائم ہو، بھائی بہن محبتوں سے رہیں، گھر میں خوشحالی ہو، اے اللہ عبادتیں ہوں، سنتوں کا گہوارہ بنا دے ہمارے گھروں کو، یا اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، مولا جو اولاد کے طلبگار ہیں ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب کر دے، جو اولاد والے ہیں ان کے بچوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچے کو نمازی بنا، سنتوں کا پیکر بنا،
سچا عاشق رسول بنا۔ اے اللہ گھروں سے اثرات، جادو ٹونے سب دور کر دے، جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہیں، بے گناہ جیل میں قید ہیں، رہائی عطا کر دے۔ اے اللہ عالم اسلام پر رحم و کرم نازل فرما، کرونا وائرس کی اس وبا کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اس کے مریض شفا یاب ہو جائیں، اس مرض میں جن کا انتقال ہوا بخشے جائیں، سب پر رحمت فرما، عافیت ہم سب کا مقدر بنا دے۔ ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کو صحت و عافیت و نیکی و عبادتوں دینی خدمتوں بھری طویل زندگی نصیب فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں ہمارے بچوں کو مالا مال فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر بگڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون